یہ کہانی ہے الاندلس کی، یعنی اسلامی اسپین کی، ایک ایسی تہذیب جس نے 800 سال تک دنیا کو علم اور ثقافت کی روشنی سے منور کیا۔ لیکن پھر یہ عظیم سلطنت تاریخ کے اوراق میں گم کیسے ہو گئی؟ آئیے اس ناقابل یقین داستان کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ 800 سال تک چمکنے والا ستارہ آخر ٹوٹا کیسے؟ اس کا جواب کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات کی ایک پوری زنجیر ہے جسے ہم آج جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کہانی میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آئیبیریا میں ایک نئی صبح کیسے طلوع ہوئی، پھر یہ جانیں گے کہ الاندلس دنیا کا جوہر کیسے بنا۔ اس کے بعد بات ہوگی نفاق کے زہر کی جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور پھر دیکھیں گے غرناطہ کا زوال، اور آخر میں اس کی وہ لازوال میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ تو آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں سال 711 عیسوی میں۔ اس وقت آئیبیرین جزیرہ نما یعنی آج کا اسپین اور پرتگال ایک نازک دور سے گزر رہا تھا، اور یہیں ایک ایسی چنگاری بھڑکنے والی تھی جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ذرا تصور کریں، صرف 7,000 سپاہیوں کی ایک فوج شمالی افریقہ سے سمندر پار کر کے یورپ کی ایک طاقتور سلطنت وزیگوتھک بادشاہت کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے رہنما طارق بن زیاد نے یہاں ایک ایسا کام کیا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، فتح ہی واحد منزل ہے۔ اور پھر اس نئی سرزمین پر ایک نوجوان شہزادہ پہنچتا ہے، عبد الرحمن اول۔ وہ دمشق میں اپنے خاندان کے قتل عام سے بچ کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں آیا تھا، اور صرف 20 سال کی عمر میں اس نے بکھرے ہوئے الاندلس کو متحد کیا اور ایک ایسے سنہری دور کی بنیاد رکھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور اسی بنیاد پر الاندلس نے وہ مقام حاصل کیا جسے دنیا کا جوہر کہا جانے لگا۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، یہ علم، جدت اور ثقافت کا ایک ایسا مرکز تھا جو اس وقت کے پورے یورپ کے لیے ایک روشنی کا مینار بن گیا۔ اچھا، اس دور کی علمی پیاس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرطبہ کی مرکزی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں اس وقت باقی یورپ کی سب سے بڑی لائبریری میں صرف چند 100 کتابیں تھیں۔ یہ علم کی ایک کہکشاں تھی، جبکہ باقی دنیا فکری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور یہ علم صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں تھا۔ نہیں، الاندلس جدت طرازی کا مرکز تھا۔ یہاں ابو القاسم الزہراوی جیسے سرجن جدید آلات ایجاد کر رہے تھے، اور عباس ابن فرناس رائٹ برادران سے صدیاں پہلے پرواز کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں مسلمان، یہودی اور عیسائی مل کر علم کی نئی راہیں کھول رہے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں خواندگی کی شرح تقریباً 100% تھی، اور جب پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو تو یہ صرف چند دانشوروں کو نہیں بلکہ جدت پسندوں اور مفکرین کی ایک پوری نسل کو جنم دیتا ہے۔ یہی الاندلس کی کامیابی کا اصل راز تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ الاندلس کی اس عظیم عمارت میں بھی اندر سے دیمک لگنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ دیمک تھی نفاق اور اندرونی خلاف شرع کی۔ تو ہوا یہ کہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے بعد وہ متحدہ طاقت جو ایک سپر پاور تھی، 30 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی آپس میں لڑنے والی ریاستوں میں بٹ گئی۔ انہیں ملوک الطوائف کہا جاتا تھا، یعنی اب ہر کوئی بادشاہ تھا لیکن کوئی سلطنت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ تصویر پوری کہانی خود بیان کر دیتی ہے۔ جب تک خلافت متحد تھی، طاقت، ترقی اور ثقافت عروج پر تھی، لیکن جیسے ہی یہ ٹکڑوں میں بٹی، ریاستیں ایک دوسرے کو ہی کمزور کرنے لگی اور اپنے مشترکہ دشمنوں کے لیے دروازے خود ہی کھول دیے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی غلطی کی جو خودکشی کے مترادف تھی۔ کچھ مسلم حکمرانوں نے اقتدار کی ہوس میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف عیسائی بادشاہوں سے مدد مانگ لی اور انہیں اس کے لیے پیسے بھی دیے۔ یہ نہ صرف وسائل کا ضیاع تھا، بلکہ یہ اپنے ہی گھر میں دشمن کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ یہ طویل اور تکلیف دہ زوال آخرکار اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب کہانی کا آخری باب لکھا جانا تھا، اور اس کا مرکز تھا غرناطہ، ایبیریا میں مسلمانوں کا آخری قلعہ۔ اور دیکھیں یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔
1469 میں ازابیلا اور فرڈینینڈ کی شادی نے عیسائی اسپین کو متحد کر دیا۔ اس متحدہ طاقت کے سامنے اکیلا اور کمزور غرناطہ بھلا کتنی دیر ٹک سکتا تھا؟ صرف چند دہائیوں کے اندر صدیوں پر محیط تاریخ کا خاتمہ ہو گیا۔ آخری حکمران ابو عبداللہ کی ماں کے یہ الفاظ صرف غم کا اظہار نہیں ہیں بلکہ ایک تاریخی تبصرہ ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اب اس کے کھو جانے پر بچوں کی طرح آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فتح کے بعد صرف حکومت ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ 800 سالہ تہذیب کے نشانات کو مٹانے کی ایک منظم کوشش شروع ہوئی۔ مساجد کو گرجا گھروں میں بدل دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں 80,000 سے زیادہ نایاب کتب کو آگ لگا دی گئی۔ یہ تاریخ کو مٹانے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن کیا تاریخ کو واقعی مٹایا جا سکتا ہے؟ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کے چھوڑے ہوئے نقوش باقی رہتے ہیں۔ الاندلس کی تہذیب تو ختم ہو گئی لیکن اس کی گونج آج بھی جدید دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ الاندلس کے ریاضی دانوں، سائنسدانوں اور فلسفیوں کے کام نے ہی یورپ میں نشاط ثانیہ یعنی رینیسا کی بنیاد رکھی۔ آج بھی غرناطہ کا الحمرا محل اور قرطبہ کی مسجد اس دور کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی آپاشی کی ٹیکنالوجی آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو پتھروں اور کتابوں میں آج بھی زندہ ہے۔ الاندلس کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ شان و شوکت تو عارضی ہو سکتی ہے لیکن میراث لازوال ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا سب سے مضبوط رشتہ ہے جسے کسی بھی تہذیب کو قائم رہنے کے لیے ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔